اس مہنگائی کے عالم میں آج ہر بندہ پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اسی توکل پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر اس طریقے سے توکل کرو کہ جیسے کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے۔ جب آپ ایسا کرو گے تو اللہ پاک آپ کو پرندوں کی طرح رزق دے گا۔ دیکھو پرندے کیا کرتے ہیں کہ صبح جب گھونسلے سے نکلتے ہیں تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اب توکل کا کیا مقصد؟ توکل کا یہ مقصد نہیں کہ صرف ہم نے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر لینا ہے، بلکہ توکل کے ساتھ ساتھ ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، یعنی ہاتھ پاؤں بھی ہلانے ہیں، کوئی روزی رزق کا ذریعہ بھی اختیار کرنا ہے، تب جا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ پر توکل بھی کرنی ہے، تب جا کر اللہ پاک ہمیں روزی رزق عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ جا رہے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچے تو ان کی قوم والوں نے کیا کہا کہ موسیٰ اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، آگے تو موت ہے، آگے سمندر ہے، کوئی پل وغیرہ بھی نہیں ہے جو ہم کراس کر پائیں، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے، یعنی آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بے شک میرا اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، ضرور اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہوگی۔ یہ کیا تھا؟ یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر توکل تھا، تبھی تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنائے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں سے بھی عرض یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اللہ پر توکل کر کے کریں، انشاءاللہ العزیز جب آپ ہر کام میں اللہ پر توکل کریں گے تو آپ کے ہر کام آسان بھی ہوں گے اور اس میں برکتیں بھی ہوں گی، اور اللہ پاک ضرور اس کام میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔